بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام انیلا ہے، میرا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن۔ میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے والدین میری شادی کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ روزانہ کی طرح آج بھی اماں گھر داخل ہوئی تو پسینے سے شربور تھی، گرمی سے بے حال، صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی اور آتے ہی برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں بھاگ کر پانی کا گلاس بھر کر لائی اور ان کے سامنے کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں سارا ختم کر کے گلاس میری طرف کر دیا، مگر میرا دھیان گلاس سے زیادہ ان کی زرد پڑتے چہرے پر تھا۔ اتنی شدید گرمی کے موسم میں وہ صبح گئی، اب 4 بجے گھر پہنچ رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ یہ گرمی، یہ تکلیف میری وجہ سے برداشت کر رہی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جواب ہر بار کی طرح انکار کا ہی ہے، اس لیے آنکھوں میں آنسو لیے بنا کچھ کہے اماں کو گلے لگا لیا اور اماں میرے سر کو سہلاتی، صبر کرنے کی نصیحتیں کرتی رہی۔ یہی روز کا معمول تھا۔ میرے اچھے مستقبل کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی غرض سے وہ جگہ جگہ جا کر رشتے والیوں سے ملتی، مگر غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے کوئی بھی خاص جواب نہ دیتا۔ بات صرف مالی حالات بدتر ہونے کی نہیں تھی، میرا کم پڑھا لکھا ہونا اور شکل و صورت کا معمول بھی نہ ہونا ایک اہم وجہ تھی۔ ابا نے تو اتنے رشتوں سے ٹھکرا جانے کے بعد میری شادی کی امید چھوڑ دی تھی، مگر اماں ابھی تک نہ جانے کس امید کے سہارے جگہ جگہ دھکے کھا رہی تھی۔ اپنی قسمت کو کوسنے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گئی اور اماں چارپائی پر ہی دوپٹہ منہ پر ڈال کر لیٹ گئی۔ میں نے فرشی پنکھا، جو کہ اپنی کھٹ کھٹ کی آواز سے سر میں درد کر دیتا ہے، مزید چارپائی کی طرف کیا تاکہ اماں سکون سے سو سکیں۔ اب اس کھٹ کھٹ کے شور میں ہم سکون سے سو جاتے تھے۔ اتنے سالوں میں اب ایسی بے ڈھنگی آوازوں میں سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول ہو گئی، وہی صاف صفائی اور پھر رسالہ لے کر بیٹھ جانا، اپنی الگ ہی خیالوں کی دنیا میں کھو جانا جو صرف خیالوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ 5 جماعتیں پڑھنے سے تھوڑی بہت اردو پڑھنی آ گئی تھی، اس لیے رسالہ پڑھ کر اپنا ٹائم گزار لیتی تھی۔ کوئی نوکری تو کر نہیں سکتی تھی، مگر اماں نے گھرداری خوب اچھی طرح سکھا دی۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ آج کل کے زمانے میں صرف گھرداری آنے سے ہی رشتے تھوڑی مل جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر اماں کی باتوں پر ہنستی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھے کہتی تھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں شکل و صورت اور مال و دولت کی بجائے ایک سگڑ لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اماں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا یا ان کی امید کی کرن جو ایک روشنی کی طرح ابھری تھی کہ ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اسی شام جب ابا گھر آئے تو کسی آدمی کو ساتھ لے آئے۔ وہ آدمی کوئی مسافر تھا، ابا کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ اماں ابا کی یہی سب سے اچھی بات تھی کہ ان کے گھر سے کبھی کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں گیا تھا، چاہے خود ہم سب بھوکے پیٹ ہی سو جاتے تھے، مگر آنے والے کی خوب اچھی طرح سے خاطر تواضع کر کے ہی بھیجتے۔ اس لیے ابا نے اماں کو 1 پاؤ گوشت لا دیا اور ساتھ کھیرے وغیرہ بھی لا دیے۔ اماں نے بھی خوشی خوشی کھانا بنایا۔ اسی طرح وہ آدمی ایک دن ہمارے گھر رہا۔ اماں ابا کی مہمان نوازی سے اتنا متاثر ہوا کہ جلد اپنے خاندان کے ساتھ آنے کا کہا۔ اماں، جو کہ ویسے ہی تو پڑھی لکھی نہ تھی مگر ایسی باتیں خوب سمجھ لیتی تھی، اس کے جاتے ہی خوشی سے نہال ہو گئی، مگر میں اور ابا اماں کی باتوں کو خوش فہمی سمجھتے رہے۔ مگر چند دن بعد وہ آدمی بن بتائے اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ گھر آ گیا۔ دیکھنے میں وہ اچھے خاصے گھر کے لگتے تھے، مگر اس طرح ایک کچے سے گھر میں آنا، ان کا آنا کافی عجیب لگا تھا مجھے، مگر جلد ہی ساری الجھن سمجھ گئی جب اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں تو اسی وقت کی انتظار میں تھی، فوراً ہاں کر دی، مگر ابا نے سوچنے کا وقت لے لیا۔ پھر ان کی باتیں چلتی رہی، جہاں میں اور ابا اتنے بڑے گھر سے رشتہ آنے پر حیران تھے، اماں ابا کو منانے پر تلی ہوئی تھی۔ جلد ہی اماں نے ابا کو قائل کر لیا، میرے رشتے کی ہاں کر دی۔
اب اماں جہاں جاتی میرے سسرال کی بڑی بڑی باتیں بتا کر فخر محسوس کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اماں ابا نے اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کر لی۔ لڑکے والوں کی زیادہ فرمائش نہیں تھی، وہ بس سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہی بات اماں ابا کو بھی پسند آ گئی تھی کہ اتنے بڑے لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اتنے اچھے ہیں، مگر وقت نے ابھی بہت کچھ دکھانا تھا جس کا اندازہ کسی کو بھی نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس کسی کے نام لکھی جا چکی تھی۔ میں نے کئی خواب آنکھوں میں سجائے اپنے اس محل نما گھر کا تصور کیا اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں روانہ ہو گئی۔ میرا سسرال جو کہ کافی دور تھا، اس لیے اماں ابا ولیمے کی تقریب میں بھی شریک نہ ہو سکے، اور میں بھی شاید مہینوں بعد ہی واپس آتی، کیونکہ یہ شرط میرے سسرال کی طرف سے تھی کہ روز روز دلہن کو لے کے نہیں آ سکتے۔ اماں ابا کے لیے تو یہی کافی تھا کہ بیٹی کا گھر آباد ہو گیا۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ بات بھی مان لی، لیکن تب ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ ملاقات آخری ملاقات ہونے والی تھی۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد جب گاڑی ایک گھر کے سامنے آ کر رکی اور میں نے کار سے اترتے ہی نظر اٹھا کر اپنے اطراف میں دیکھا تو مجھے اپنے سپنوں کا محل گرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گھر اور جگہ بالکل ویسی نہ تھی جیسے میں نے سوچی تھی۔ ایک گاؤں کی طرح کا علاقہ جہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ کچی سڑک پر جب ہم نے چل کر گیٹ پار کیا تو ہم نے قطار میں بنے کمرے دیکھ کر چند لمحے تو میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی کشمکش کو چھپاتے ہوئے اپنے سسرال والوں کی ساری رسومات کو مسکراتے ہوئے پورا کیا، اور پھر مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا جو طرح طرح کے نفیس سامان سے سجا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آدھے ادھورے سپنوں کو وہیں ختم کر کے اپنی اس نئی زندگی کو دل سے قبول کیا اور ہمیشہ ایک اچھی بیوی اور بہو بننے کی بھی ٹھان لی۔ شادی کے بعد کے چند دن بہت اچھے سے گزرے، مگر جب وقت تھوڑا گزر گیا تو ایک دن میری ساس نے مجھے آ کر گھر کے کام کاج میں مدد کروانے کا بھی کہہ دیا۔ حالانکہ ولیمے کے بعد سے یہ چھوٹے موٹے کام کرتی آئی تھی، مگر اس طرح خاص طور پر بلا کر یہ کہنا مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر میں نے ان کی باتوں کا دل سے احترام کیا۔ مگر ان کے لہجے اور ان کی بات کا مطلب مجھے اگلے دن ہی سمجھ آ گیا جب صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے مجھے صحن سے جھاڑو لگانے کا کہا، جبکہ یہ پہلے کام ملازم کرتے تھے، مگر انہوں نے بتایا کہ ملازموں کو چھٹی دے دی گئی ہے، اب سے سارے کام میں ہی کروں گی۔ اتنے بڑے صحن میں پانی گرا کر جھاڑو لگاتے لگاتے میری کمر تھک گئی، مگر اس کے بعد آرام کی بجائے مجھے ناشتے پر لا دیا گیا۔ کچھ دن اسی طرح چلتے رہنے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ کوئی ملازم رکھ لے، اتنے بڑے گھر کا کام مجھ سے اکیلے میں نہیں ہوتا، تو انہوں نے بنا پوری بات سنے مجھے ہی کوسنا شروع کر دیا اور طعنے دینے لگے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کون سا ملازموں سے کام کرواتی آئی ہو۔ اس دن کی بعد سے میں نے شکایت کرنا بھی چھوڑ دی، جو کام کہا جاتا وہ کر لیتی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک جانور جیسی ہو گئی تھی جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے ہانکتا اور لاپرواہی پر کئی باتیں سنا جاتا۔ اسی دوران میں امید سے ہو گئی تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ اب کچھ سکون کر پاؤں گی، کیونکہ میری نند اور جٹھانی جب امید سے تھی تو ان کی بہت آؤ بھگت ہوئی تھی، مگر میری یہ امید بھی ٹوٹ گئی جب میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے کام کرتے رہنے کا کہا کہ عورت کام کرتے رہے تو بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، اگر بستر پر پڑی رہے گی تو بچہ بھی سست ہوتا ہے۔ میں اے دن اس گھر میں اپنے لیے ان کے حصول، ان کی روایات بدلتے دیکھ رہی تھی۔ شاید اذیت میں بھی وہاں میں تنہا ہی تھی، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ ہوتا۔ شادی کے بعد مجھے ایک بار بھی میکے نہ جانے دیا گیا، نہ ہی اماں ابا مجھ سے ملنے آئے۔ شادی کے 5 سال ایسے ہی گزر گئے اور میں 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی۔
مگر اتنی ذمہ داریوں کے بعد ہر سال اس نعمت کے آنے سے بھی میری مشکلوں میں دگنا اضافہ ہوتا جاتا۔ 5ویں سال جب میں امید سے ہوئی تو بھری چیزیں اٹھانے کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا۔ طبیعت خراب ہونے پر جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے نصیحت کر دی کہ اگر دوبارہ میں امید سے ہوئی تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی میرے سسرال والے ڈاکٹر کے خلاف ہو گئے اور واپسی پر دوبارہ کبھی اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جانے کا انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ واپسی پر ان کی باتیں سنتے ہی میں نے اپنی مٹھی میں موجود کاغذ کو دوپٹے کے نیچے چھپا لیا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ مجھے واپسی پہ نکلتے وقت جو ڈاکٹر نے دیا تھا، ہر سال میرا کیس کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا اور وہ میرے سسرال والوں کے رویے سے بھی واقف تھی، اس لیے اس بار اس نے مجھے اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ بیچ میں کئی بار میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے اپنی حالت بھی بیان کر دی تھی۔ ایک وہی تو جگہ تھی جہاں مجھے کبھی کبھار لے جایا جاتا، ورنہ تو جب سے میری شادی ہوئی تھی اس 4 دیواری میں قید ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی نصیحتوں کا کسی پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، الٹا مجھ پر مزید سختی ہونے لگی۔ زندگی نے مجھے تھکا دیا تھا، میری آزمائشیں تھیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوپر سے ماں باپ سے دوری میرے لیے پریشان کن تھی، ان کی کوئی بھی خبر مجھ تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ ان حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ اس دوران میں سب سے چھپ کر اکثر ڈاکٹرز کو فون کر کے اپنے مسائل بتا دیتی تھی اور وہ ہر بار مجھے تسلی دیتی۔ وہ میرے سسرال کی جلانہ سوچ سے بھی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ مجھے احتیاط کرنے کی بھی نصیحت ہی کی، مگر اس میں میرا زور کہاں چلتا تھا۔ میرا شوہر جب قریب آنے لگتا میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی دیتی، جس کی وجہ سے کئی دفعہ اس نے مجھے کمرے سے ہی نکال دیا، اور ایک رات تو جب میں خواہش پوری نہ کرنے پر اس نے مجھے سزا دینے کی خاطر مجھے بچوں سمیت بارش کے موسم میں گھر سے باہر کھڑا کر دیا اور میں 3 بچوں کو پکڑے بھیگتی ہوئی دروازہ بجاتی رہی، مگر کسی نے نہ کھولا۔ اس گھر میں جاگ تو سبھی رہے تھے مگر ضمیر سبھی کے سوئے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹہ منتیں کرنے کے بعد میں کیا جائے کس کے تحت وہاں سے چل پڑی، جس کی توقع شاید میرے خاندان کے کسی فرد نے نہ کی تھی۔ انہوں نے یہی سوچا ساری رات باہر بارش میں ٹھنڈ میں گزارے گی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ شاید اللہ کی طرف سے سزا میں جزا تھی کہ وہاں سے مجھے نکلنے کا موقع مل گیا۔ رات کے اندھیرے میں بچتے بچاتے ہوئے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کی کلینک آئی تو اس دن کسی معجزے کے باعث کلینک کھلا ہوا تھا، وہاں کوئی ڈیلیوری کیس آیا ہوا تھا، اس لیے ڈاکٹر دیر تک وہیں رہے۔ میں نے انہیں وہاں موجود پا کر خدا کا شکر ادا کیا اور ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے اپنے گھر بھیج دیا اور خود بھی ڈاکٹر وہاں 1 گھنٹے کے بعد آ گئی تھی۔ میری ساری بات سننے کے بعد انہوں نے میری مدد کا وعدہ بھی کیا اور اپنے کچھ جاننے والوں سے بھی بات کی، جس طرح ان کی مدد سے مجھے ایسے لوگوں سے چھٹکارا مل گیا۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بیٹوں کے لیے وقف کر دی تھی اور ڈاکٹر صاحبہ سے کام سیکھ کر انہی کے پاس ہی نوکری کر لی۔ اسی طرح میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دیا۔ آج اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنتے دیکھ کر جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وہ اتنے اچھے انسان شاید ان لوگوں میں رہ کر کبھی نہیں بن پاتے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں بہت سہانے خواب دیکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ خواب پورے نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ خواب پورے کر دیتا ہے جو انسان نے پوری زندگی دیکھے بھی نہیں ہوتے۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔